بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10 اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو مبارکباد میری طرف سے کہ کلاس 9 کے اپنے پیپر بھی نہیں دیے اور کلاس 10 میں پروموٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن مبارکباد کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ کلاس 9 میں آپ نے بہت زیادہ اچھی تیاری کی تھی تمام سبجیکٹس کی، اور آپ بہت اچھی طرح پریپیئرڈ تھے اپنے تمام ایگزامز کے لیے۔ تو مجھے پورا یقین تھا کہ جب آپ نے ایگزامز میں اپیئر ہونا تھا تو آپ سب کے بہت ہی اچھے مارکس آنے تھے۔ لیکن اب ساری کی ساری بات آ کر بیٹھ گئی آپ کی کلاس 10 کے رزلٹ پر، کلاس 10 کی تیاری پر۔ آپ جتنی زیادہ اچھی کلاس 10 کی تیاری کریں گے اور جتنا زیادہ اچھا کلاس 10 کا رزلٹ دیں گے، آپ کا کلاس 9 کا رزلٹ اسی پر بیس کرے گا، اور آپ کا ویسا ہی کلاس 9 کا رزلٹ بھی آپ کو ملے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ کلاس 10 کے لیے ہم آلریڈی کافی لیٹ ہو چکے ہیں، ملک میں جو حالات چل رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کنڈیشن میں ہم سب کا فرض ہے کہ نہ ہم صرف اپنا بلکہ اپنے ارد گرد سب لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اس خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، اور آپ اچھی طرح سے اپنی اسٹڈیز کا آغاز لیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ ہم اپنے پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں کلاس 10 سلیبس کے حوالے سے۔ اسلامیات کے میں آپ سے سب سے پہلے ڈسکس کروں گی۔ اسلامیات میں کلاس 9 میں جیسے کہ آپ نے بک جو پڑھی تھی وہی کلاس 10 میں بھی آپ کو بک لگے گی، کیونکہ 9 10 دونوں کے لیے بک تھی۔ کلاس 9 میں پڑھے ہوئے سلیبس میں آپ کی سورۃ انفال شامل تھی، 10 احادیث تھیں، اور اس کے ساتھ موضوعاتی مطالعے کے 4 اسباق شامل تھے۔ اور کلاس 10 میں جب آپ آئے ہیں تو اب آپ کلاس 10 کے سلیبس میں سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنات مکمل پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ریمیننگ احادیث جو کہ 9 رہ جاتی ہیں وہ احادیث کا ترجمہ اور تشریح یاد کریں گے، اور اس کے بعد ریمیننگ جو آپ کے 5 موضوعاتی مطالعے کے اسباق ہیں وہ ریمیننگ 5 اسباق موضوعاتی مطالعے کے کلاس 10 میں پڑھیں گے۔ پیپر پیٹرن جس طرح سے آپ کلاس 9 میں دے کر آئے ہیں بالکل ویسا ہی پیپر پیٹرن آپ کو کلاس 10 میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم اپنے لیکچر کا جب آغاز کرتے ہیں تو سورۃ الاحزاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک مدنی سورت ہے جو کہ 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں ٹوٹل 1 سے لے کر 73 تک آیات ہے۔ ٹوٹل 73 آیات ہیں اس میں، اور 9 رکوع ہیں۔ اور قرآن پاک میں اگر اس کی ترتیب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سورۃ الاحزاب قرآن پاک میں 33ویں نمبر پر آتی ہے۔ اور اگر پارہ نمبر کے حوالے سے بات کریں کہ قرآن پاک کے کس پارے میں آپ کو یہ صورت ملے گی، تو قرآن پاک کے پارہ نمبر 21 کے اختتام اور 22 کے آغاز تک یہ صورت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یعنی پارہ نمبر 21 کے اینڈ سے یہ صورت کا آغاز ہو جائے گا، اور پارہ نمبر 22 کے آغاز میں اس صورت کا جو ہے وہ اختتام ہوگا۔ اس صورت میں سورۃ الاحزاب جو اس صورت کو نام دیا گیا ہے، اب اس کا مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ احزاب جو ورڈ ہے یہ حزب سے نکلا ہے، اور حزب سے نکلا جس کے مطلب ہوتے ہیں گروہ یا لشکر کے۔ اب اس میں جو ہمارے پاس احکامات دیکھنے کو ملیں گے وہ غزوہ احزاب کے حوالے سے ہوں گے، کہ غزوہ احزاب آپ سب اس حوالے سے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں کا ایک بڑا معرکہ تھا، ایک بڑا غزوہ تھا، جس میں مسلمانوں نے خندق کھود کے مدینے کے اطراف میں خندق کھود کے کفار کا مقابلہ کیا تھا، اور اس میں مسلمانوں کو کیا احکامات دیے گئے تھے غزوہ خندق کے حوالے سے بیسک اس کے احکامات دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف احکامات مختلف موضوعات پر آپ کو اس صورت میں ڈیٹیل نظر آئے گی۔ تو آئیے ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1 تا 8 آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اتقو ڈرتے رہو اللہ ہی اللہ سے، ولا اور نہیں تطیعوا اطاعت کرو یا کہا مانو الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، ولا تطیع الکافرین اور نہ کہنا ماننا کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا جو تم جانتا ہے، علیمن حکیمن حکمت والا ہے، بے شک اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو اس پہلی آیت میں کیا ترجمہ ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ولا تطیع الکافرین والمنافقین اور کہا نہ ماننا منافقوں کا اور کافروں کا۔ ان اللہ کان علیما حکیما،
بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے کنٹینیو کرتے ہیں، وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ، اور پیروی کرو ما جو یوحیٰ تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، الیکا تمہاری طرف، من سے ربی کا تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا۔ وَاتَّبَعَ کا مطلب ہے پیروی کرنا، ما یوحیٰ جو وحی کی جاتی ہے، الیکا تمہاری طرف، میرے ربی کا تمہارے رب کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا جو بما یہ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرن جانتا ہے، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، یا بے شک خدا جو تم عمل کرتے ہو سب جانتا ہے۔ دوسری آیت میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کتاب تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ یہ احکامات کس کو دیے جا رہے ہیں؟ یہ احکامات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم کیا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ پہلی ہدایت کیا دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ اور دوسری ہدایت کیا کی گئی ہے؟ دوسری آیت میں دوسری ہدایت ہے، اور وہ ہدایت کیا ہے کہ جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا۔ اب آگے دیکھتے ہیں مزید کیا احکامات نازل ہو رہے ہیں اور کیا ہدایات دی جا رہی ہے۔ وتوکل، اور بھروسہ رکھو، علی اللہ، اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلاً، کارساز، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ ماں نہیں جعلا بنائے اللہ نے، لی رجلن کسی آدمی کے، من سے قلبین دو دل، خدا نے کسی آدمی کے دو دل نہیں بنائے، فی جوفہ اس کے پہلو میں، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما، اور نہیں جعلا بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، سوائے تظاہرون تم ظاہر کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری ماں، نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے۔ وما، اور نہیں جعلا بنایا، ادعیاکم تمہارے لے پالکوں کو، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ ذالکم، یہ، قولکم باتیں ہیں، بی افواہکم تمہارے منہ کی، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یقول جانتا ہے، الحق کی سچ، وہو، اور وہ یہدی دکھاتا ہے، سبیل سیدھا راستہ۔ اب اس میں آیت میں ایک بڑی ہی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آیت نمبر 3 میں، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم الا تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ جن عورتوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے۔ اب زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ کفار اپنی بیویوں کو لڑائی جھگڑے میں یا غصے میں آ کر اپنی ماں کہہ بیٹھتے تھے، اور پھر ان عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے، اور یہ کنسیڈر کرتے تھے کہ ان کا جو شادی ہے وہ ختم ہو گئی ہے ان عورتوں کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح حکم جاری کیا کہ جن عورتوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ اور پھر اس کے آگے ایک بڑا ہی اہم حکم ہے کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ لے پالک یعنی کہ جو ایسی اولاد جو آپ کسی اور سے لے کر پال لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اسے تمہارے بیٹے بنایا۔ ذالکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، کا، اور خدا سچی بات فرماتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور اللہ ہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں تک میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ نیکسٹ آیات کے ترجمہ اور تشریح شیئر کروں گی، اور آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نیکسٹ آیات کا ترجمہ اور تشریح کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ایکسرسائز بھی نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ جتنا ترجمہ اور جتنی
انٹروڈکشن کے حوالے سے میں نے آپ کو اب تک باتیں بتائی ہیں، یہ تمام باتیں آپ کو یاد کرنی ہوں گی اور یاد رکھنی ہوں گی۔ اگلے لیکچر تک آپ یہ تمام چیزیں یاد کریں گے، اور اگلے لیکچر کے ساتھ ہی پھر میں اس کی اسیسمنٹ کے لیے آپ کو ٹاسک بھی دوں گی، اسائن کروں گی آپ کو، تاکہ آپ اس کے حوالے سے